السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ بیٹا ہم نے آج ہمارا اسلامت الیکٹیو کا تیسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے لیکچر میں جو ہے قرآن مجید اور سورہ بقرہ کا تعارف کیا، اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع لیا بیٹا، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر 3 آیات ہم کر سکے، ٹھیک ہے۔ پہلی میں آپ نے پڑھا حروف مقطعات کے بارے میں کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے مقامات پر ایسے حروف آئیں، ان کا معنی مفہوم کیا ہے، اور کتنے ہیں، یہ تعداد میں کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے۔ ہم نتیجے پر اس پہنچے تھے کہ حتمی معنی کوئی بھی نہیں جانتا، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے متقین کی صفات پڑھی تھی کہ متقین کون ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کی خاطر برائی کو چھوڑتے ہیں اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں، وہ متقین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اور اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں، اب بیٹا جب بھی آپ نے ان سلائیڈز کو بہت غور سے دیکھنا ہے، جب بھی آپ سے سوال کیا جائے گا تو میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کوشچن پیپر بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے متقین کی صفات کی تھی تو آپ نے پورے قرآن میں سے ڈھونڈ کے مجھے نہیں بتانی نیک لوگ یہ ہوتے ہیں، آپ نے سورہ بقرہ اپنے ٹیکسٹ تک محدود رہنا ہے، اپنے متن تک محدود رہنا ہے، آپ نے مجھے میرے سوالوں کا جواب بھی سورہ بقرہ کی روشنی میں دینا ہے۔ اب یہاں پر متقین کی 5 صفات کا ذکر ہوا ہے جو میں نے آپ کو سلائیڈ میں بھی بیٹا شیئر کی تھی، وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ لوگ غیب کے پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں صفت ان کی یہ تھی کہ یہ غیب کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب جو آگے چیز بیان ہو رہی ہے ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا بیٹا یہاں پر کیا اب ان کی دیکھیں ان کی تعریف بھی بیان ہو رہی ہے اور ان کا صلہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اب ان کا صلہ کیا بیان ہو رہا ہے بیٹا؟ ان کا صلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور ان سے راضی بھی ہے، اور ان کو فلاح بھی دے گا، ان کو کامیابی بھی دے گا، اور ان کی کامیابی صرف دنیا تک محدود نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو پورا صلہ اور ان کے اعمال کی پوری جزا ان کو عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان متقین کی صفات کے بعد ان کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا آگے جو چیز بیٹا آ رہی ہے، آپ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھا تھا، متقین کی صفات پڑھی ہیں، اور اسی رکوع کے اندر آپ کفار کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، ایک جیسا ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتهم ہوتا ہے کیا کہ آپ ان کو، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم یا پھر نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ ان کی جزا کیا بتائی جا رہی ہے، ان کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے، یہ سزا بلکہ ہم اسے کہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، سنوائی پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہوئے۔ اچھا کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اس شخص کو لغوی کافر، کفر کے معنی لغوی معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا، چھپانے والا، ٹھیک ہے، ظاہر نہ کرنے والا، کسی بھی بات کو چھپا دینے والا کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں بیٹا چھپانا، حقیقت کا اظہار نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، ان سینس کس سینس میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافر بھی وہیں سے ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اس کے پر ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کون ہو گیا؟ انکار کرنے والا، چھپانے والا۔ اور اصطلاح میں شریعت کی روح سے ہم کافر کسے کہیں گے؟ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان نہیں لاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی، بطور آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ وہ کافر ہے،
ٹھیک ہے، اس کو ہم کافر کہیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اب آپ دیکھیں کہ کافروں کی علامات ہیں بیٹا کہ وہ اپنی ضد میں، ہٹ درمی میں، مخالفت میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرانا چھوڑ دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں گے بھی نا تو ویسے ہی جیسے انہیں کچھ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اس حقانیت کو قبول نہیں کرنا. ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں کوئی آ کے نصیحت کرے یا نہ کرے، انہوں نے نہ اس کے پر کان دھرنا ہے، نہ اپنی اصلاح کا سوچنا ہے، اور نہ اس سے استفادہ لینا ہے. تو ان ایسے لوگوں کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ اس کے پر غور نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے نشانی نہیں پکڑتے، عبرت نہیں پکڑتے. ٹھیک ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. آپ انذار کو دیکھیں، انذرتہم، انذار سے، نصیحت کرنے سے ہے، ڈرانے سے ہے. اور یہ ڈرانا کوئی ایسا ڈرانا نہیں ہوتا کہ آپ نے خوف دلانا ہے، اللہ سے دور لے جانا ہے اور ان کو جو ہے وہ جہنم کا عذاب بھی دکھانا ہے، بلکہ اس سے مراد ان کو مشفقانہ نصیحت کرنا ہے جو پیار اور محبت کی بنا پہ ہوتی ہے. دیکھیں ہم کتنی بار اپنے بچوں کو بھی تو ڈراتے ہیں، وہ پیار اور محبت میں ہوتا ہے، وہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کی درستگی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. جیسے دیکھیں آپ کا بچہ اگر آگ کے پاس جا رہا ہے تو ہم اسے تھپڑ بھی لگا جاتے ہیں، ہم اس کو زور سے کھینچتے بھی ہیں، دھکا بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو الٹیمیٹلی ایک بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ اگر خدا نخواستہ کسی جانور کے ساتھ کھیل رہا ہے یا ایسے کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جانور ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک طرف جہاں وہ ان کے لیے انسینٹیوز کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، وہیں ساتھ پر دکھاتے بھی ہیں اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض بھی ہو جائے گا. تم اگر اپنی ضد پہ پختہ رہو گے، تکبر، اناد اور خاندانی روایات پہ چلتے رہو گے تو تمہارے لیے مشکل بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ ان کو اس مشکل سے بچانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار نہ کریں بلکہ اس کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے لیے یہ خود ہی ایسے ہیں، یہ تکبر، ضد اور ہر درمی اور آپ کی مخالفت میں ہی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ انہیں بتا بھی دیں تو یہ ان کے لیے ایسی ہے جیسے انہیں نہیں بتایا گیا. کیوں؟ یعنی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پہ مدعو کیا، کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا، کسی نے قبول کیا؟ سوائے چند ایک لوگوں کے. خاندان کے لوگ دیکھیں، ایون آپ کے چچا ابو لہب، ابو جہل، کفار کے بڑے سردار، یہ انہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے. وہ اپنی ضد میں پختہ ہو چکے ہیں، وہ اپنی ہٹ درمی میں پختہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ہدایت قبول کرنے سے قاصر ہیں. لا یؤمنون، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ مان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اچھا یہاں دو باتیں بہت قابل غور ہیں، آپ اس کو سمجھیے گا. یہ کفار کا انجام بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مثال سے بھی واضح کریں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگائی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا. اچھا باپ ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر کیوں لگائی اور آنکھوں پہ پردہ کیوں ڈالا؟ دلوں اور کانوں پہ پردہ کیوں نہیں ڈالا، آنکھوں پہ مہر کیوں نہیں لگائی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ مہر لگانا کیا ہوتا ہے؟ بند کر دینا. مہر کیا ہوتی ہے؟ سیل، ٹو بی سیلڈ، کسی چیز کو پکا بند کر دینا کہ کوئی اندر کی چیز باہر نہ آ سکے، باہر کی چیز اندر نہ جا سکے. ایسے لکھا ہوتا ہے نا، ڈو ناٹ یوز اف سیل از اوپنڈ. ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی سیل پیکنگ کھلی ہو تو آپ اس کو استعمال نہ کریں. مہر کے معنی یہ ہوتے ہیں بیٹا پختہ، پکا بند کر دینا، کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو سکے. تو اب اللہ نے ان کے دلوں پر اللہ نے ان کی دلوں پہ مہر لگا دی ہے. کیوں لگا دی ہے؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ ہدایت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ کان بند کر لیے ہیں، اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ ایسے حد مخالفت میں حد سے بڑھ جاتا ہے، بالکل دھیان نہیں دیتا، انبیاء کرام کی بات نہیں سنتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اپنے اعمال کے نتیجے کے طور پہ، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی اس سے وہ جو سوچنے سمجھنے غور کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سلب کر لی جاتی ہیں، وہ چھین لی جاتی ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. گویا اب ان کے اندر حق قبول کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہوئے تھے ضد میں اور ہٹ درمی میں کہ اب وہ قبول کرنے سے قاصر تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ قرآن یا اللہ نے پہلے ان کے اوپر مور لگائی اور پھر وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہوئے کہ وہ سوچ اور سمجھ نہ سکے، بلکہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو موقع دیا، ان کے لیے انبیاء کرام بھیجے، لیکن وہ نہیں غور کرے، وہ سمجھ نہیں رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قوت ان سے، وہ سینس ان سے چھین لیتا ہے. جیسے دیکھیں اگر انسان اپنے کسی آرگن سے اپنے جو ہے وہ جسمانی عضو سے کام لینا چھوڑ دے تو بیکار ہو جاتا ہے. آپ ایک مشین خریدیں اور اس کو کافی عرصے تک استعمال نہ کریں تو وہ کچھ ٹائم کے بعد یوز لیس ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، نکارہ ہو جائے گی، جیم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے، اگر یہ سارے ان سے غور نہیں کر رہے، ان اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کر رہے تو ان کے لیے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور یہ سب کچھ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا کہ ایک شخص سمجھ رہا ہو، ایک شخص ہدایت کی راستے کی طرف آ رہا ہو، اللہ اس کے لیے راستہ نہ کھولے، اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمائی تھی نا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اور پہلے تو وہ اس نقطے سے پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، دوبارہ نقطہ، یعنی آہستہ 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 نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں سے بے خبر ہوتا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا ہوں، نقطے لگ رہے ہیں، وہ چیزیں بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بھر جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھا کہ آپ نے کہا پھر اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. پھر دلوں کو زنگ لگانے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، قلب کی صفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے دلوں کو جو ہے وہ نقطے لگانے سے بچانا ہے، ہر گناہ کے پر خدا نہ خواستہ کوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس پہ پختگی کا اظہار نہ کریں، اس کو بار بار نہ کریں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں. پھر انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اور اللہ بھی کہتا ہے تو بالکل نہیں سمجھ رہا، سیدھے راستے کی طرف آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کسی شخص کو بہت دفعہ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسلسل ضد کے اوپر اڑا رہتا ہے، سوچنے سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، اپنے کان بھی بند کر لیتا ہے اور دماغ بھی بند کر لیتا ہے جس سے وہ سوچے. تو پھر ایسے شخص کے اوپر تو مہر ہی لگائی جاتی ہے نا. ایک عام شخص بھی ہو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک خاص وقت تک وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، لیکن کتنی دیر تک بھاگے گا، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. اللہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا اس نے خود انتخاب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے آنکھوں کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اور اس کے کان کے اوپر مہر لگائی جا رہی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا مفسرین نے اس کی وضاحت بیٹا یوں کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے کانوں کے اوپر اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اب بیٹا اس بات کو سمجھیں ذرا، جنرل آپ دیکھیں کہ ہمارے، اب دیکھیں اس بات کے اندر حکمت کیا بیان ہو رہی ہے کہ ہمارے دل میں جو خیال، جو ارادہ آتا ہے اور جو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی. یعنی میں اگر ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے باہر کی آواز بھی آ سکتی ہے، مجھے دائیں طرف سے بھی آ سکتی ہے، مجھے بائیں طرف سے بھی آ سکتی ہے، اوپر کے پورشن سے بھی مجھے کوئی آواز دے رہا تو آواز آئے گی، باہر کھڑا ہو کے بھی مجھے کوئی آواز دے رہا تو مجھے آواز آئے گی. اسی طرح میرے دل میں جو خیال یا جو ارادہ آئے گا وہ بھی کسی ایک مخصوص سمت سے نہیں آئے گا، ہر طرف سے آ سکتا ہے. کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر طرف سے آ سکتی ہے، دل میں آنے والا خیال ارادہ کسی طرف سے بھی آ سکتا ہے. لہٰذا ان پر مہر لگا کر ان کو بند کر دیا گیا کہ کسی بھی سمت سے ان میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا. لیکن دیکھیں میں دیکھ تو صرف اپنے سامنے سکتی ہوں نا، اور اگر میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جائے تو میں نہیں دیکھ سکتی، میری بصارت ختم ہو گئی. میں اگر آگے کو دیکھ رہی ہوں تو میں پیچھے میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نہیں دیکھ سکتی، میں دائیں نہیں دیکھ سکتی، میں بائیں نہیں دیکھ سکتی، میں اوپر نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، آنکھوں کے آگے صرف پردہ بھی ڈال دیا جائے تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے جو منکرین ہوتے ہیں، ایسے جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول و دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا اور یہ ہر دور میں کیا گیا، ہر دور میں جس نبی کے ساتھ جس نبی کے اوپر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہی بات ذکر ہو رہی ہے کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، آپ ان کو، آپ سے ان کو ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں، برابر ان کے لیے، وہ نصیحت نہیں پکڑنے والے. پھر ایسے ہی لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کے دلوں کے پر اور ان کے کانوں کے پر مہر لگا دی گئی کہ اب ان صلاحیتوں، اب ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی وہ دل سے اب اچھی بات نہیں سوچ سکتے، کانوں سے اچھی بات سن نہیں سکتے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا.
ان کے سامنے ہر چیز چل رہی ہے. دیکھیں ان کے سامنے ایسا تو نہیں تھا کہ ابو جہل ابو لہب کے زمانے میں کوئی اسلام نہیں لے کر آیا. کتنے ہی صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے کے, کتنے ہی لوگ تھے اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بطور آخری نبی تسلیم کر رہے تھے, اللہ کو بھی دیکھے اس کے پر ایمان لا رہے تھے. تو ان کی تو آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ چل رہا تھا, لیکن ایسے ہی تھا نا کہ انہوں نے نہیں دیکھا, ایسے ہی تھا جیسے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. کیا ہوا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. جیسے پیچھے آپ کو بتایا گیا نا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون, یہ فلاح پانے والے. بالکل یہاں پہ اب وہ متقین کا انجام ہے اور یہ کفار کا, ولہم عذاب عظیم, اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے. لیکن جب ہر طرح کی اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی تو پھر ایسوں کا انجام کیا ہوگا؟ کہ ایسے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے نا, سخت قسم کا عذاب, ایک بڑا عذاب دیا جائے گا. اور جس طرح ہم نے متقین کے بارے میں کہا کہ بیٹا صرف ان کو دنیا میں اجر نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں اللہ کے ہاں ملے گا, اور صرف آخرت میں ہی وہ اللہ کے ہاں عزت اور صلہ نہیں پائیں گے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا انجام اچھا کرے گا. بالکل ویسے ہی اگر ہم کفار کی بات کریں تو پھر کیا ہوگا کہ کفار کا عذاب بھی صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا سے شروع ہو جائے گا. دیکھیں ان کی موت, ان کی تکلیفیں, قبر کا عذاب, ٹھیک ہے, اور یہ سارے پھر دوزخ میں ہمیشہ کے لیے. دوزخ اور جنت کی سب سے بڑی اسپیشلٹی کیا ہے جنت اور دوزخ کی؟ ہم فیہا خالدون, اس میں رہنے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت میں جانے والے بیٹا ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور دوزخ میں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں شامل ہونے والے سے بچائے, اور جنت میں شامل جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, آپ نے بیٹا آپ کا یہاں پر پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. بالخصوص میں آپ کو بتا دوں, آپ ترجمہ بیٹا ساتھ ساتھ کیجئے. ٹھیک ہے, جب ترجمہ آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا, ازبر ہو جانا چاہیے. آپ اس کو لکھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پیپر میں جو آپ کا سٹائل ہے بیٹا وہ یہی ہے کہ آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا, آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے. جیسے دیکھیں, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب آپ نے اس کے ٹکڑے نہیں کرنے, جو لوگ کہ کافر ہوئے برابر ہے, یوں نہیں کرنا. آپ نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, بے شک جو لوگ کافر ہوئے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ختم اللہ, مہر لگا دی اللہ, اللہ نے, علی قلوبہم, ان کے یوں آپ نے الگ الگ لفظی ترجمہ نہیں کرنا. آپ بے شک اس کو رٹا لگائیں پختہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پر اور ان کے کانوں کے پر مہر لگا دی. آپ نے بس یوں با محاورہ یاد کرنا ہے, ایک پورے جملے میں یاد کرنا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوں آپ نے با محاورہ ترجمہ کرتے چلے جانا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا, ٹھیک ہے, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور اس کا آخری حصہ تھا, 6 اور 7 آیت تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں کفر کا معنی و مفہوم کیا, کفر کی علامات کیا ہیں, ضد, حد درمی اور پختہ ہو جانا اپنے نظریے کے پر, غلط ہونے کے باوجود بھی جمے رہنا. ٹھیک ہے, یہ کفر کی علامات ہے. کفر کا انجام آپ نے پڑھ لیا کہ ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, دردناک عذاب ہے. اور اس کی آپ کو سمجھایا کیسے گیا کفر کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے پر اور کانوں کے پر مہر لگا دی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی آنکھوں کے پر پردہ ڈال دیا. آپ اس کو با محاورہ کرنا شروع کریں, تفسیر کریں, تھوڑی تھوڑی تفسیر کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے بیٹا, تاکہ ساتھ کا کام ساتھ ہی ختم ہوتا چلا جائے. اب آپ کا پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا, اس میں 3 چیزیں آپ نے بنیادی طور پہ پڑھی بیٹا. ایک تو آپ نے حروف مقطعات کو پڑھا, ایک آپ نے متقین کو پڑھا, متقین کی صفات کو پڑھا, وہ آپ کے پاس سلائیڈ کی فارم میں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے کفر پڑھا, آپ نے کفر کی علامات, کفر کا انجام بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر انسانیت میں سے 2 گروہوں کا ذکر ہے, ایک متقین کا, مومنین کا, اور دوسرا کفار کا ذکر ہے. انشاءاللہ اب ہم اگلا لیکچر جب کل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر تیسرے گروہ کا ذکر آئے گا, جس سے ہم مدینہ جا کے, جس سے ہمارا واسطہ تعلق پڑا, وہ منافقین کا گروہ تھا. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے, ایک رکوع تیار کر لیجئے. کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی کو ساتھ ضرور پڑھیے گا, کیونکہ اگر عربی کو آپ نہیں پڑھیں گے بیٹا تو پھر آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی. ایک ایک آیت کو لیں, ایک ایک آیت کو, جیسے یہ آج ان الذین کفروا سے شروع ہوئی ہے, لا یؤمنون تک چل رہی ہے. ایک آیت کی عربی پڑھیے, اس کے ترجمے کو یاد کیجئے, اور پھر اس کو لکھ لیجئے. آپ کو اس کا لکھنا فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, اور کسی کو سنا بھی سکتے ہیں آپ, اور لکھ کے اپنے آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں, اور آپ اپنے بے شک پراپر نوٹس بناتے جائیے, اور پھر اگلی آیت یاد کیجئے اور اس کو لکھیے. ہر رکوع کے حساب سے آپ ایسے کرتے جائیں, پلس اس کی تفسیر پڑھتے جائیے.
اور ساتھ ساتھ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کرتی جائیے. آپ کی جو کتاب ہے جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے مثالی پبلیکیشنز والوں کی تفسیر القرآن والحدیث، مثالی پبلیکیشنز والوں کی جمیل احمد قریشی صاحب کی، اس کتاب کے آخر میں بھی آپ کے ایم سی کیوز کو چانسز ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے کیونکہ آپ کے پیپر کا بڑا حصہ آبجیکٹیو کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ 60% آپ کا سیکنڈ ایئر میں آبجیکٹیو ہوگا تاکہ آپ کو وہ بھی تیار ہوتا جائے. آپ اگر سبجیکٹیو کو تشریح کو ادھر سے نہیں بھی پڑھتے اور وہاں سے آبجیکٹیو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی کافی ہوگی. یعنی اب آپ یہاں سے ترجمہ پڑھیے، اچھی طرح پڑھیے، یاد کر لیجیے آپ، اور اس کے بعد پیچھے جا کے اپنی کتاب کے وہاں پہ جو ایم سی کیوز دیے ہیں بہت آسان بیٹا، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس شارٹ کوسچن آنسرز دیے ہیں ہر رکوع کے ساتھ ساتھ وہ تیار کرتے جائیے. ٹھیک ہے، یہ 20 رکوع آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے. اور 40 حدیث ہیں، ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کے چلیں گے. ہم 2 4 5 رکوع کر لیں تو پھر ہم حدیث کی طرف بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ہم 5 حدیث بھی مکمل کر لیں گے. سیم پیٹرن بھی ہوں گی، ہم نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح عربی متن آپ نے دیکھنا ہے اور ترجمہ اور تشریح کرنا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیے. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ خیر.